دیکھیں آپ کی بسم اللہ کے اندر اللہ نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں کہ لفظ الرحمن کا مطلب بہت رحم کرنے والا، اور لفظ الرحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا، جس کا رحم کبھی رکتا ہی نہیں، وہ ذات ہے الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے ہم لیسن 2A اور 2B کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سلائیڈز آپ کے سامنے ہیں، اور ایک سبق میں آپ کل کتنے نئے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ 15 نئے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں، جو قرآن مجید میں کتنی بار ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ 1300، بولے قرآن مجید میں 1390 بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 کے ختم ہونے تک آپ کے کل نئے الفاظ کی تعداد کتنی ہو جائے گی جی؟ بولے کتنی ہو جائے گی؟ آپ کے کل نئے الفاظ کی تعداد 27 ہو جائے گی، جو قرآن مجید میں کتنی بار ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ 8638 بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ چلیے جی آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے تعارف کی طرف۔ دیکھیے جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل سورت ہے۔ کیا مطلب قرآن مجید کی پہلی مکمل سورت؟ مطلب یہ کہ ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ مکمل سورت نازل ہوئی، اور ترتیب میں بھی آپ کے علم میں ہے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، دونوں اعتبار سے پہلی۔ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا، بولے ہمیں اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ دیکھیں ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو دن میں؟ 5 مرتبہ؟ چلیں یہ بعد میں شمار کیجئے گا۔ دیکھیں سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر، فرائض کے اندر، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں، ہر نماز کے اندر، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، ہر نماز میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، بولے ہر نماز کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر، انتہائی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو اس قرآنی پیج میں جو ریڈ کلر کے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ ریڈ کلر کے الفاظ وہ ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ؟ مطلب اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے ہر پیج سے تقریباً اتنے الفاظ سیکھ جاتے ہیں۔ بولے قرآن مجید کے ہر پیج سے تقریباً اتنے الفاظ سیکھ جاتے ہیں۔ اتنی اہم ترین یہ سورت ہے۔ صرف سورۃ الفاتحہ اور تعوذ، جو پچھلے لیسن میں آپ نے سیکھا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کو سیکھ کر آپ قرآن مجید کے 9000 الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں۔ بولے کتنے الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کے؟ 9000 الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں صرف سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کو سیکھ کر۔ بولے صرف سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کو سیکھ کر آپ قرآن مجید کے 9000 الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے جی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، جو کہ آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون بائی ون، بسمی، با کا کیا مطلب ہے؟ با کا مطلب ہے سے یا ساتھ، ود کے معنی میں یوز ہوتا ہے، سے یا ساتھ۔ اسم اردو میں آپ یوز کرتے ہیں نا، اسم کا کیا مطلب ہے جی؟ نام۔ تو بسمی کیا مطلب ہوا؟ بسمی مطلب نام سے، بسمی نام سے۔ اب اگلا سوال ہے کس کے نام سے؟ بسمی نام سے، تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ آپ کا یہ جو ورڈ ہے نا اسم، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ہم نے کہا تھا نا ہم جو بھی لفظ پڑھیں گے ہم ساتھ اس کی، اگر وہ ناؤن ہے تو ساتھ ہم اس کی جمع سیکھیں گے۔ تو لفظ جو اسم ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سارے بولیں، اسم کی جمع کیا آتی ہے؟ اسما۔ تو آپ اردو میں یہ اسما کا لفظ یوز کرتے ہیں؟
اسم کا لفظ اردو میں یوز کرتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی. بولے آپ کا اسم گرامی. تو اسم کی جمع کیا ہوئی؟ اسما. آپ کہتے ہیں اللہ کی اسماء حسنی، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا یہ دونوں الفاظ آپ اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں. آگے لفظ ہے جی الرحمن، شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت، بولیں جو بہت. یہاں پر ایک بڑے پوائنٹ کی بات ہے. بچپن سے آپ لوگ یہ ترجمہ پڑھتے آئے ہیں جی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پتا چل گیا کہ رحم کرنے والا، مہربان، لیکن یہ بہت کس کا ترجمہ ہے؟ نہیں. سوال سمجھ آیا آپ کو؟ دیکھیں بچپن سے آپ لوگ کہتے آئے ہیں نا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بڑا رحم کرنے والا. تو یہ بہت کس کی ٹرانسلیشن ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے آپ کی عربی زبان میں وہ الفاظ، قرآنک وہ الفاظ جن کے آخر میں الف نون لگتا ہے، ان الفاظ میں کیا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ بولے کیا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ بہت کا معنی. کیا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ بہت مہربان. صرف مہربان نہیں بلکہ، سمجھا کہ نا؟ چلے آپ کو ایگزامپل دیجئے کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں الف نون ہو. ایک تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا غضبان. غضبان کا مطلب ہے بہت غصے میں. دیکھیے کتنی اچھی ایگزامپل کسی سسٹر نے دی. کیا ایگزامپل دیجیے؟ قرآن. کیا مطلب ہے قرآن کا؟ بہت پڑھی جانے والی کتاب، بہت پڑھا جانے والا کلام. اللہ اکبر. فرقان، حق و باطل کے درمیان بہت فرق کرنے والی. مہربان نہیں کہہ سکتے کیونکہ مہربان عربی کا لفظ تو نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے جی، وہ تو آپ کی اردو کا لفظ ہے نا. ریحان بہت خوشبودار. عرفان جو کہ میرے والد گرامی کا نام بھی ہے. کیا ہے لفظ؟ عرفان. الف نون آ گیا نا، مطلب بہت معرفت والے، بہت جاننے والا. تو پتا چلا ایسے الفاظ جن کے آخر میں کیا لگ رہا ہے الف نون، ان میں کیا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ بولے ان میں کیا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ بہت کا معنی. تو اس وجہ سے آپ بچپن سے کیا ترجمہ یاد کرتے آئے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان. اچھا اب جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ الرحمن کا مطلب اللہ پرجوش رحمت والا ہے. اگلی جو نقطے کی بات ہے الرحیم. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی دو صفات آئیں، الرحمن الرحیم. دونوں کا میننگ سیم ہے، رحم کرنے والا. بولے دونوں کا میننگ، دونوں کے جو روٹ لیٹرز ہیں نا، حروف اصلی وہ سیم ہے، رحم، را حا میم، رحم کرنے والا. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں آپ کی بسم اللہ کے اندر اللہ نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں کہ لفظ الرحمن کا مطلب بہت رحم کرنے والا، لفظ الرحمن کا مطلب، اور لفظ الرحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا. بولے مسلسل، جس کا رحم کبھی رکتا ہی نہیں. بولے جس کا رحم کبھی، وہ ذات ہے الرحیم. بولے وہ ذات ہے الرحیم. اللہ اکبر. جس طرح آپ عربی کا ورڈ یوز کرتے ہیں جمیل، کریم. سمجھا کہ ایک انسان جو بعض اوقات اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، بعض اوقات بد اخلاقی بھی دکھاتا ہے، کہ آپ اس کو کریم کہیں گے؟ وہ کریم نہیں ہے. کریم وہ ہے جس کے اندر کنٹینیو، مسلسل اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ کریم کہلائے گا. سمجھا کیجیے آپ کو. تو چلیں اللہ کی کچھ ایسی صفات بتائیے جو کہ اس وزن پر ہوں، اس پیٹرن پر ہوں. مطلب ان کا جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ یا ہو، جیسے الرحیم، ٹھیک ہے، یا پھر الجمیل یا الکریم. کچھ اور بتائیے. الحلیم، العلیم، السمیع، البصیر، اور العظیم. رکوع میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھی ایگزامپل دی. رکوع میں آپ کیا کہتے ہیں؟
سبحان ربی العظیم. اللہ اکبر. مطلب مسلسل عظمت والا ہے، یہ نہیں کہ اس کی عظمت میں کوئی کمی آتی ہے. اللہ کبیر. العزیز، مسلسل غالب ہے، اس کے غلبے کو کوئی مغلوبیت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. تو آپ کو پتہ چل گیا القدیر، مسلسل قدرت رکھنے والا. دیکھیں آپ نے ایسے نام، تو اسی وجہ سے نا اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. دیکھیے جتنا آپ ان ناموں کے اندر، مطلب خاص کر قرآنک الفاظ جن میں اللہ کے نام ہے، جتنا آپ ان ناموں کو سیکھتے جائیں گے اللہ پر آپ کا ایمان اتنا، بولے اللہ پر آپ کا ایمان اتنا. دیکھیں آج آپ نے یہ سیکھا کہ الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس کے رحم کے اندر کبھی اس کا رحم رکتا ہی نہیں، اور بہت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ کے رحم کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ پھر بھی ہمیں رزق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ الرحمن ہے اور وہ الرحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے. رحمت کا جوش مطلب الرحمن، تسلسل سے ضرب دیجئے مطلب الرحیم، مطلب الرحیم. رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت کے ساتھ خیال رکھے. اللہ کی رحمت کو کیا کیجئے؟ محسوس کیجئے. اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس اللہ نے ہمیں یہ اعضاء عطا کیے، اور بہترین شکل و صورت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو ہر کام سے پہلے کیا کیجئے؟ بولے ہر کام سے پہلے کیا کیجئے؟ بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر یقین اور اعتماد رکھیے کہ میں اللہ کے نام سے اس کام کو، بولے اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کرنے جا رہا ہوں. جتنا آپ اللہ کی صفات پہ غور کریں گے اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر کیا ہوتا جائے گا؟ زیادہ ہوتا جائے گا. تو دیکھیں نا، آپ جب قرآن کی ابتدا میں کہتے ہیں، کسی بھی سورت کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تیری یہ کتاب خزانوں سے بری پڑی ہے. اے اللہ اس کے اندر کیا کیا کنوز ہیں، کیا کیا خزانے ہیں. اے اللہ رحم کر اس کے خزانے، بولیں اس کے خزانے مجھ پر بھی کھول دے، مجھ پر بھی رحم کر. اللہ اکبر. تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. بولے آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ، آزمائش آ بھی گئی تو شاید کہ یہ مجھے میرے رب کی طرف لوٹانے کے لیے آئی ہو. دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے انسان دیکھے یا نہیں دیکھے کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہیں جی؟ پہلے نیک اعمال میں، عبادات میں سستی تھی، کوئی بھی آزمائش ہے اللہ کے اور قریب ہوگے. تو بعض اوقات یہ آزمائشیں مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں اللہ ہی، اور چند سال کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے ہاں یار واقعی وہ کام ہوا تھا، اللہ کی کتنی بڑی حکمت تھی اس میں. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. دیکھیں جب آپ نے اللہ کی صفات پڑھ رہی، الرحمن الرحیم، تو یہ صفات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے. اچھا آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ زندگی میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ زندگی میں اطمینان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، مجھ پر وہ کیسے کوئی ظلم یا زیادتی میرے ساتھ کر سکتا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آپ جاتے جائیں گے. جتنا آپ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات پر غور کریں گے اور اللہ کے بارے میں جتنا آپ اچھا گمان رکھیں گے اتنا آپ اچھی صفات کی طرف جاتے جائیں گے انشاءاللہ.